ربنا اننا آمنا، وہ بندے کہ جنہوں نے کہا کہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، پس ہمارے گناہوں کو بخش دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ کون ہیں؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، صبر کرنے والے ہیں کس پر؟ وہ جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، تکلیفوں پر، سختیوں پر، مشکلات میں اور جنگ کے وقت ہر حالت میں صبر کرنے والے ہیں۔ تو صبر تو یہ ہو گیا۔ والصادقین، سچے، اللہ سے جو عہد کیا اسے پورا کیا۔ یہ ہم سورہ احزاب میں پہنچیں گے پتہ چلے گا سچے کون ہیں۔ ایک تو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا نیکی میں سچے ہیں، اولئک الذین صدقوا، وہ پورا تصور نیکی کا جو لے کے چلیں، وہ ایک وہ معنی ہے۔ اور اسی میں جو آتا ہے نا آخر میں والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اس جنگ کی صورت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب سے شدید ترین آئی ہے وہ غزوہ احزاب ہے، جسے آپ غزوہ خندق کہتے ہیں۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، وہ جوان مرد کہ جنہوں نے جو اللہ سے عہد کیا تھا اسے پورا کر دکھایا، ڈٹے رہے، جمے رہے، پیچھے نہیں ہٹے، خندق کھودی، اس کی حفاظت کی، اور جب منافقین کھسک رہے تھے وہ ڈٹے رہے۔ یہ سچے لوگ ہیں، انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی اپنے عہد کے اندر، یہ سچے لوگ ہیں۔ تو والصابرین والصادقین والقانتین، یہ قانتین کا تعلق ابھی جو ہم پڑھ کے آئے ہیں، سمعنا واطعنا، سنا مانا، حکم بجا لانے والے، فرما بردار۔ والمنفقین، انفاق کرنے والے، خرچ کرنے والے، یہ دو ابھی 4 رکوع سمجھے جو ہم نے پڑھے جس میں ساری ترغیب یہی تھی۔ والمستغفرین بالاسحار، یہ سب کر کے بھی اکڑنے والے نہیں۔ نیکی کا بھی ایک غرہ ہو جاتا ہے نا، غرور نیکی کا، یہ سب سے زیادہ خطرناک جو ہے نا وہ بات ہے۔ تو وہ اس سب کے بعد بھی اس صبح اٹھ کے یعنی سحری کے وقت اٹھ کر استغفار بھی کرتے ہیں، اے اللہ تیرا حق ادا نہیں کر سکے، ہم نے یہ جو کچھ بھی کیا ہے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو والمستغفرین بالاسحار، سحریوں کے وقت اٹھ کے استغفار کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو جن بندوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتا رہتا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد کے ذیل میں یہ بات آئی ہے ساری۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے، گواہ ہے اللہ، کوئی الہ نہیں ہے مگر وہی ہے۔ اب الہ میں وہ سارے معنی لے ہیں، کوئی بادشاہ نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر وہی ہے۔ والملائکہ، فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں۔ وَأُولُو العلم، تمام اولو العلم والے، وہ الراسخون فی العلم جو ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں۔ قائما بالقسط، اللہ انصاف قائم کرنے والا ہے، وہ انصاف کے ساتھ کھڑا ہے، ظالم نہیں ہے، وہ خود قائما بالقسط ہے۔ آگے ہم سورہ حدید میں پڑھیں گے اس نے جو رسول بھیجے کیوں بھیجے، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں۔ یہ امت کھڑی کی، آگے سورہ نساء میں ہم پڑھیں گے ہم یہ تمہیں کونوا قوامین بالقسط، تم بھی انصاف قائم کرنے والے بن کے کھڑے ہو جاؤ، کسی کی محبت اس انصاف کے راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ اور سورہ مائدہ میں کہا کسی کی نفرت انصاف کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی جو ہے وہ تمہیں عدل سے ہٹا نہ دے، اعدلوا، عدل سے کام لو، ہوا اقرب للتقوی، تقوی کے قریب عدل ہے۔ تو اب آپ ذرا دیکھیں نا، اللہ کا منصوبہ سمجھیں، خود قائم بالقسط ہے، رسول بھیجے قسط کے لیے، امت کھڑی کی قسط کے لیے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی الہ نہیں ہے مگر وہی جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اب اس کی یہ جو قسط ہے نا، انصاف، اس کا مظہر کیا ہے؟ وہ ظلم نہیں کرتا، انصاف کرتا ہے۔ اس انصاف کا نمونہ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کی نگاہ میں صرف اسلام ہے جس میں انصاف ہے، عدل ہے۔ باقی جو بھی بنایا لوگوں نے بنایا، جو اللہ نے اتارا اس میں تبدیلی کر کے کوئی یہود ہو گیا، کوئی نصرانی ہو گیا، تو اب یہ اللہ کا بنایا ہوا تو نہیں رہا، اس میں وہ انصاف نہیں رہا بلکہ ظلم کی طرف چلا گیا۔ انصاف، عدل، قسط وہ صرف اسلام میں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب۔ اب دیکھیے نا، یہ جو اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، وہ بھی اصل میں اسلام دیا گیا تھا انہیں، وہ میں آپ کو بتا چکا سورہ بقرہ میں۔ ابراہیم کا دین اسلام، یعقوب کا دین اسلام، عیسیٰ علیہ السلام کا دین اسلام، اور ان کے ماننے والوں کا اقوال قرآن نے نقل کیے کہ انہوں نے کہا نحن لہ مسلمون، ہم اس کے مسلم ہیں۔ تو پھر اختلاف کس نے کیا؟
اوت الکتاب انہوں نے ہی کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی، الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم، اور یہ بغیا بینہم اس اختلاف انہوں نے نہیں کیا مگر اس کے بعد کیا کہ ان کو ہم نے کتاب دے دی تھی، اور یہ آپس کی زدم زدہ کی وجہ سے کیا، کسی مغالطے کی وجہ سے نہیں کیا، ہٹ درمی ضد بازی اس وجہ سے کیا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی آیات کا کفر کرے، چلے پہلے نہیں سمجھ تھی اللہ معاف کر دے، اب جب اللہ کھول کے تمہارے سامنے رکھ رہا ہے، اب بھی اگر نہیں مانو گے تو جو اللہ کی آیات کا کفر کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت تیز ہے، جلد حساب لے لیتا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، تو اے نبی اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، اصل میں یہ جو وفد آیا ہوا تھا نجران کا بہت بڑا وفد تھا، اور ابو حارثہ بن علقمہ ان کا بہت بڑا پادری، لاٹ پادری، اس کی قیادت میں آیا ہوا تھا، اور وہاں سے وہ چلے تھے اس بات کے لیے چلے تھے، یعنی ایک آفیشل سلطنت روما کی طرف سے سمجھ لیجئے کہ ایک باقاعدہ سرکاری طور پر وہ آئے تھے، اور یہ کہ ہم تحقیق کرنے کے لیے آئے ہیں، اصل میں تو وہ آئے تھے حجت بازی کے لیے، وہ بہت بڑے بڑے عہدیدار تھے سلطنت کے، ماننے کا مطلب یہ تھا کہ وہ سارے وظیفے بند ہو جائیں گے، تو اس لیے وہ مان تو نہیں سکے، تو بہرحال ان کے ساتھ یہ ساری بحث مباحثہ ہے۔ تو اے نبی یہ اگر آپ سے جھگڑا کریں، محاجہ کریں، یعنی یہ کہ بحث و تکرار کریں، آرگومنٹ دیں، فقل، تو آپ فرما دیجئے اسلم تو وجہی للہ، میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے آگے جو ہے سرنڈر کر دیا ہے، اسلام قبول، اطاعت، سر اطاعت خم کر دیا ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں، جو میری امتی ہیں، انہوں نے بھی اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دیا ہے، وہ کسی اور کی تو نہیں مانتے ہیں، یہ آج کل والے ہیں۔ اور جو اقبال نے گلہ کیا ہے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، تو وہ پہلے والے تو ایسے نہیں تھے نا، وہ کسی اور کی اتباع تو نہیں کرتے تھے۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، جو میرے پیروکار ہیں انہوں نے بھی اللہ کی فرما برداری اختیار کر لی ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اے نبی آپ فرما دیجئے ان لوگوں کو کہ جو جنہیں کتاب دی گئی، وَالْأُمِّيِّينَ، اور یہ جو مشرکین مکہ ہیں ان سے بھی کہہ دیجئے، کیونکہ وہ بھی دعوے دار ہیں کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم بھی اسی طرح اسلام لاتے ہو، اللہ کی فرما برداری میں آتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ مسلمان ہو جائیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پر ہیں۔ دیکھیں سورہ بقرہ میں زور زیادہ ایمان پر تھا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پر ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں زیادہ زور اسلام پر ہے، فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ اسلام لائیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پر ہیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے نبی آپ کے ذمہ بس پہنچانا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ من الناس، اور لوگوں میں سے جو انہیں انصاف کی بات، دیکھیے یہ قسط اصل اسلام کا تقاضا ہے، تو جو اس اصل اسلام کی طرف یعنی انصاف کے نظام کی طرف بلاتے ہیں ان کو بھی قتل کر دیتے ہیں کہ ان کے سیاسی مقاصد ہیں اور یہ پوٹینشلی ٹیررسٹ ہیں، اگر نہیں بھی ٹیررسٹ تو ہو سکتا ہے کل بن جائیں کیونکہ ان کا سیاسی اسلام ہے۔ تو جو ان کو قتل کرتے ہیں فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ طنز کر رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، مگر کس کی؟ دردناک عذاب کی۔ اولئک الذین خبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے دنیا اور آخرت میں تمام اعمال اکارت چلے گئے۔ کیا مطلب؟ دنیا میں اپنے آرڈر کو برقرار رکھنے کے لیے جو محنت کی وہ رائے گاں جائے گی، آخر اللہ کا دین غالب ہو کے رہے گا۔ ان کی سارے جو مال خرچ کیے، محنتیں کی، قربانیاں دیں، سب اکارت چلی جائیں گی۔ اور جو انہوں نے چھوٹی موٹی نیکیاں کی ظاہر ہے آخرت کے لیے کی ہیں، کوئی مسجد بنا دی، کوئی اور جو ہے نا پانی پلا دیا حاجیوں کو، وہ آخرت میں بھی اس عمل کا کوئی اجر و ثواب ان کو نہیں ملے گا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور کوئی ان کا مددگار نہ ہوگا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف کہ جنہیں کتاب میں سے حصہ دیا گیا؟ پوری کتاب تو یہ ہے نا، یہ سارا اللہ کا پیغام ایک کتاب ہے، تورات گویا اسی کتاب کا ایک ورژن تھا، ایک حصہ تھا جو ان کو دیا گیا تھا، یا اسی طرح انجیل۔ یدعون الی کتاب اللہ، جب اللہ کی اصل کتاب جو یہ قرآن ہے اس کی طرف وہ پکارے گئے، یا اپنی کتاب کی طرف انہیں ریفر کیا گیا، لیحکم بینہم، تاکہ جس اختلاف میں وہ پڑے ہوئے ہیں اس معاملے میں ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے کتاب کے ذریعے سے۔ ثم یتولی فریق منہم،
تو اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ پیٹھ موڑ گیا، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، الٹا پھر گیا۔ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، وہ پہلے بھی ٹلا رہے تھے، وہ جان بچانا چاہ رہے تھے، لیکن یہ کہ جب بات بالکل کھل کے آ گئی تو منہ موڑ گئے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ کیوں اتنی جرت ان کے اندر کیوں پیدا ہوئی؟ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ، انہوں نے کہا ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن چھوئے گی۔ آخرت کی بے فکری دنیا میں کسی جسے حقیقی تلاش سے مستغنی کر دیتی ہے۔ میں حق کو پالوں، یہ فکر آپ کے اندر تب پیدا ہوگی جب آپ کو آخرت کی جواب دہی کا خوف ہوگا۔ آخرت آپ کی گارنٹیڈ ہے، جنت میں جانا ہی جانا ہے، حوروں کے ساتھ بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے آپ نے، تو پھر آپ کو کیا پرواہ ہے کہ آپ کیا بنے ہیں، کیا موقف اختیار کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح بندے کے ساتھ چلے ہیں، غلط بندے کے ساتھ چلے ہیں، اس کی تو کوئی فکر ہی نہیں آپ کو۔ آپ ایک پائپ لائن میں ہیں، ادھر سے نکلیں گے تو جنت میں کھلے گا رستہ، تو آپ بے فکرے ہیں۔ لیکن جس بندے کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہوگا، اسے اندیشہ ہوگا کہ میں اپنا موقف صحیح رکھوں، میرا سٹانس صحیح ہونا چاہیے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ، اور وہ دھوکے میں پڑے اپنے دین میں، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اس چیز نے انہیں دھوکہ دیا جو انہوں نے افتراء کیا تھا، ایک منصوبہ خود بنایا، وہ ایک جھوٹ خود باندھا اور اس جھوٹ نے انہیں کو دھوکہ دے دیا، ایک غلط عقیدہ گڑھا اور اس غلط عقیدے نے ان کے پورے اعمال خراب کر دیے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، تو کیا کیفیت ہوگی، کیا عالم ہوگا، کیا صورت بنے گی جب ہم انہیں جمع کریں گے ایک ایسے دن میں جس میں کوئی شبہ نہیں۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور پورا پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے کمائی کی ہوگی، اکاؤنٹنگ بالکل پوری پوری ہوگی، ایک ذرہ کا فرق نہیں، شوشے کا فرق نہیں ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، یہ نہیں کہ ہمیں غصہ آیا تو ہم ان کے ساتھ زیادتی کریں گے، جو انہوں نے کیا وہ بھریں گے، وہ کھتا ان کا کھلے گا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اے نبی فرما دیجئے اللہ ہی ہے، اللہ تو ہی ہے جو بادشاہی کا مالک ہے، اصل بادشاہی تیری ہے۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، تو بادشاہی میں سے حصہ دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، کہیں نمرود کو، کہیں فرعون کو، یہاں تو نے اختیار جو ہے نا وہ ابو جہل لوگوں کے پاس رکھا ہوا ہے، یا آج جو اور کافر ہیں ان کے پاس اختیار، یہ تو نے دیا۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، تو دیتا ہے بادشاہی جس کو چاہتا ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور کھینچ لیتا ہے، چھین لیتا ہے، یہ نزع اسی سے بنا ہے، بادشاہی جس سے چاہتا ہے۔ ویسے آپ اگر دیکھیں نا، ٹھیک ہے وہ دین اپنی اصل شکل میں تو بہت جلدی جو ہے نا اس میں انحطاط آنا شروع ہو گیا تھا، لیکن 1000 سال تک حضور سے لے کے صلی اللہ علیہ وسلم 1000 سال تک اختیار اقتدار پوری دنیا کو اگر سامنے رکھیں تو امت مسلمہ کے پاس رہا، بادشاہی انہی کے پاس گویا رہی، یہ ہماری عظمت رفتہ ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر چھنی، اوروں کے پاس چلی گئی، وہ ہم رخصت ہوئے، اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا، تو پھر اور آ گئے۔ تو جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو ذلیل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، عزت دے یا ذلت دے تیرے ہاتھ میں ہے خیر۔ مجھے جو اللہ والا ہے اس کو اگر اللہ عزت دے تو اس میں بھی خیر ہے، اور اگر جسے ہم ذلت کہتے ہیں یعنی دنیا میں کوئی عہدہ چھن جائے، کوئی حیثیت کم ہو جائے، اس میں بھی خیر ہی ہے۔ یہ دونوں آزمائش کی صورتیں ہیں۔ بیدک الخیر، ہمارے لیے تو نے بہتری فیصلہ کیا ہے۔ یہ ذرا تھوڑا مضمون بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ زندگی کے حقائق کو اگر اس اعتبار سے ہم ایمانی حقائق کو، تو بہت سہولت ہو جاتی ہے، پھر وہ اس سے بھی وہ جو ہے نا غم اور حزن رفع ہو جاتے ہیں، دکھ اور تکلیف چلی جاتی ہے کہ وہ بیدک الخیر، اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے، جو اس نے میرے بارے میں فیصلہ کیا بہتری کیا۔ یہ سورہ کاف میں جا کے مضمون پوری طرح کھلے گا، وہ جو خضر اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی، بظاہر سارے کام جو ہے شر کے ہو رہے ہیں، بچہ مار دیا کسی کا، اور یہ کہ کشتی جو ہے نا وہ توڑ دی، نئی نویلی جیسے گاڑی کو ڈنٹ پڑ جائے نئے ماڈل کی، تو یہ اس طرح کی کیفیات ہو گئی، کتنا نقصان ہو گیا، لیکن یہ کہ بعد میں الٹیمیٹلی پتہ چلا اسی میں فائدہ تھا۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے۔ جگر وہ تو سراپا محبت ہی محبت ہیں، مگر ان کی محبت صاف پہچانی نہیں جاتی، اب ان کے انداز ذرا تھوڑے اس طرح کے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ محبت کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، لیکن ہیں وہ آپ کے لیے جو ہے خیر ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر شے پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار،
تو نکالتا ہے رات کو دن میں سے، وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو رات میں سے، وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور مردے کو زندہ اور زندہ کو مردہ میں سے، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردے کو زندہ میں سے۔ اب یہ بھی دیکھیں نا، فرض کریں بیج ہوتا ہے نظر آتا ہے، وہ مردہ ہی نظر آتا ہے، آپ اسے بو دیتے ہیں، اس سے ایک زندہ جو ہے نا وہ فصل حاصل ہو جاتی ہے۔ انڈا ہے، وہ ایک ایسی بے حرکت شے ہمیں نظر آتی ہے، وہی مرغی سینتتی ہے اسے 22 دن تو اس سے بچہ نکل آتا ہے، تو گویا مردے سے زندہ نکال لیا، اور پھر وہی اس سے پھر کوئی مردہ نکل آیا، انڈا دے دیا اس نے۔ تو یہی دنیا اسی طرح چل رہی ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ، اور تو رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ اسی طرح یہ قومیں بھی زندہ مردہ ہوتی رہتی ہیں۔ وہ جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا، فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ، تو یہ قوموں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، امتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ بغیر حساب، لا يتخذ المؤمن، اب یہ ہے کشمکش اور کشاکش، یہ چل رہی ہے زندگی موت، یعنی یہ ایک طرف غلبہ، کبھی جو ہے نا بادشاہی کس کی تو کبھی بادشاہی کس کی، اسی میں آزمائش ہے۔ اب فرض کریں کافروں کا اختیار بڑھ گیا ہے، ان کے پاس دولت آ گئی ہے، ان کے پاس حکومت آ گئی ہے، مسلمان مغلوب ہو گئے ہیں، جیسے اصحاب کہف تھے، وہ کیفیت ہو گئی ہے۔ اس کیفیت میں بھی، پستی کی حالت میں بھی، اصل میں ذلت کا لفظ وہاں کمزوری کے معنوں میں آیا ہے، وہ جسے ہم ذلیل کہتے ہیں اس معنی میں نہیں، کمزور ہو جانا، دوسرے کو طاقتور کر دینا۔ عزت، غلبہ، طاقت، اور ذلت، مغلوبیت اور کمزوری۔ تو جو کمزور ہے اس کو کمزور اللہ نے بنایا، جو طاقتور ہے اسے طاقت اللہ نے دی، اسی میں آزمائش ہے۔ اب ایک مسلمان کا کام کیا ہے کہ اگر کافر طاقت میں ہے تو اس سے دوستیاں نہ گانٹنا پھرے، وہ بات ہے جو آگے آئی ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، اگر اس آزمائش پہ پورا اترنا چاہتے ہو تو اہل ایمان کافروں کو دوست نہ بنائیں، کیونکہ دنیا ان کے پاس ہے، کیونکہ عہدے ان کے پاس ہیں، کیونکہ نوکریاں ان کے پاس ہیں، کیونکہ اچھا مستقبل دنیا کا ان کے پاس ہے، تو اس کے لیے انہیں دوست نہ بنائیں۔ من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو اللہ کی طرف سے وہ اب کسی شے پر نہیں ہے۔ وہ جو تھا نا کہ اللہ تعالیٰ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اور اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مدد کرے گا، نہیں کرے گا۔ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں مسلمان اور میں اب بس ختم، اللہ سے تعلق اسی بات پر ٹوٹ گیا گویا۔ دوستی دشمنی کس سے ہے؟ اللہ کی دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دلی دوستی نہ رکھی جائے۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَىٰ، ایک اس میں سے استثناء دیا گیا ہے کہ سوائے اپنی جان بچانے کے لیے تم اپنے بچاؤ کی خاطر کوئی ان کے ساتھ ایک دنیاوی تعلق قائم کر لو، سرسری اوپری اس طرح کا تعلق رکھنے کی گنجائش دی گئی ہے، دلی تعلق رکھنے کی پھر بھی نہیں ہے، سفارتی تعلقات جیسے آپ کہہ لیں، لیکن کسی دوسرے مسلمان کا نقصان کیے بغیر وہ تعلق بنانے کے لیے کسی دوسرے کا کباڑا کر دینا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، تم ان سے ڈرتے ہو، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ ان کا خوف زیادہ ہے یا اللہ کا خوف زیادہ ہونا چاہیے؟ ایک مومن کے دل میں کس کا خوف زیادہ ہوگا؟ تو اللہ تمہیں آخرت کے محاسبے سے خبردار کرتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، ٹھکانہ تو ادھر جا کے پکڑنا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، اے نبی فرما دیجئے اگر تم چھپاؤ گے جو کچھ کہ تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ، یا اسے ظاہر کرو گے، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جان لے گا۔ یہ بھی سورہ بقرہ میں آ چکا، وہ آخری رکوع میں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، وہ دن کہ جس دن ہر جان دیکھ لے گی کہ جو کچھ اس نے کمائی کی ہے حاضر سامنے موجود، وما عملت من سوء، جو برائی کی ہے وہ بھی اس کو دیکھ لے گی۔ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اور جس نے برائی کی ہوگی وہ خواہش کرے گی جان کہ اس کے درمیان اور اس کے عمل کے درمیان ایک بہت خلیج حائل کر دی جائے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے خبردار کرتا ہے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بہت اپنے بندوں کے لیے مہربان ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، دعویٰ رکھتے ہو اللہ سے محبت کا۔ سورہ بقرہ میں آیا تھا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، یہ تو تقاضا ہے کہ اللہ سے محبت کرو، تو اگر فی الواقع تمہیں اللہ سے محبت ہے، اب اس محبت کا اظہار کیسے ہوگا؟
وہ کوئی حمد و ثنا کے ترانے الاپنے سے ہوگا، وہ کیسے ہوگا کہ تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو؟ تو اس کا اظہار ہوگا فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ کرو۔ میں نے اگر دندان شہید کروائے ہیں، تم بھی جو ہے شہید کرواؤ، پھر توڑواؤ، اور میں نے پتھر کھائے ہیں تو تم بھی کھاؤ، میں نے جنگیں لڑی ہیں تو تم بھی لڑو، میں نے قربانیاں دی ہیں، گھر بار چھوڑا ہے، رشتہ دار چھوڑے ہیں، تم بھی یہ کرو۔ اتباع تو یہ ہے، وہ صرف ایک کملی ڈال لینا ہی تو اتباع نہیں ہے، اور زلفیں بڑھا لینا ہی تو اتباع نہیں ہے، یہ سارا کچھ اتباع ہے۔ اصل تو یہ جو سٹرکچر جس پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ باقی چیزیں تو جیسے آپ فنیشنگ کرتے ہیں، کوئی خوبصورتی کے لیے جو چیزیں لگاتے ہیں تو اس طرح ہے وہ۔ تو اصل بات تو یہ ہے، یہ ہے میرا اسوہ، اور اس کی پیروی کرو۔ یہ اسوے کا لفظ آیا، یہ بھی کہاں پہ آیا ہے؟ یہ اسی سورہ احزاب میں غزوہ احزاب کے ذکر کے درمیان آیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جنہوں نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ فَاتَّبِعُونِي، یعنی سب سے زیادہ محبت اللہ سے کس کو ہے؟ محمد رسول اللہ کو۔ تو جو وہ کر رہے ہیں وہ تم بھی کرو تو تمہاری محبت کا ثبوت ہوگا۔ تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، فرما دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم اعراض کرو گے، روح گردانی کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ایک یوں سمجھے ابتدائی جیسے ہوتا ہے نا، وہ دل نرم کرنے کے لیے یہ حصہ آیا تھا، اور اس میں جو ہے نا ان کو ایک یعنی یہ وہ ایک پہلی 31 آیات ہیں کہ جو تمہید ہیں، گویا زمین ہموار کی ہے ان سے خطاب کرنے کے لیے۔ اصل خطاب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، جیسے وہاں 5ویں رکوع سے شروع ہوا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اب یہاں سے وہ بات شروع کی۔ جیسے وہاں پہ بھی جب مسلمانوں کی طرف آئے تھے تو ابراہیم کا ذکر کیا تھا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اب یہاں بھی دیکھیں آدم علیہ السلام سے بات شروع کی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اصل میں یہ آخری بات کہنی تھی لیکن شروع وہاں سے کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، چن لیا، منتخب کر لیا آدم کو، نوح کو، ابراہیم کو اور عمران کی آل کو، اولاد کو، علی العالمین، سارے جہان والوں کے اوپر انہیں فضیلت دی، انہیں نبوت کے لیے چن لیا۔ یہ عمران جو ہیں یہ 2 ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایک عمران وہ ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے والد ماجد ہیں، اور ایک عمران وہ ہیں جو حضرت مریم کے والد ہیں، اور ان دونوں کے درمیان 1400 سال کا وقفہ ہے، کم و بیش۔ ذریتم بعضھا من بعض، اور یہاں پہ اس عمران کا ذکر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں۔ ذریتم بعضھا من بعض، یہ ایک دوسرے کی اولاد میں سے ہیں یہ سب، واللہ یعنی آدم ہی کی اولاد ہیں سارے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، اب یہ دوسرے عمران ہیں، وہ پہلے عمران اور تھے، یہ دوسرے عمران ہیں۔ جب عمران کی بیوی نے کہا رب انی نذرت لک ما فی بطنی، اے میرے رب جو میرے پیٹ میں، جب انہیں حمل ٹھہر گیا تو انہوں نے گویا اس اپنے بچے کی نظر کر دی، یہ سوچتے ہوئے کہ بچہ ہوگا، بیٹا ہوگا، کہ میں اسے اللہ کے دین کے لیے وقف کرتی ہوں۔ رب انی نذرت لک ما فی بطنی، اے میرے رب جو میرے پیٹ میں ہے میں اسے تیری نظر کرتی ہوں، محررن، آزاد کرتے ہوئے۔ کیا مطلب؟ یعنی اپنی ذمہ ہوتے ہیں نا بچوں کے اوپر، ماں باپ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بہن بھائیوں کی ذمہ، نہیں، اس سے آزاد کر دوں گی، اسے کوئی گھر کی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں ڈالوں گی، آزاد کرتے ہوئے۔ فتقبل منی، تو میری اس نظر کو قبول فرما، یعنی اس کو پروان چڑھا، اسے نیک بنا، وہ ساری بات ہو گئی اس میں۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ فلما وضعتھا، تو جب اس نے اس کو جنا، قالت رب انی وضعتھا انثی، تو اس نے کہا ہے میرے رب میں نے تو لڑکی جنی ہے۔ حضرت مریم کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں بات اصل جو ان کے ساتھ کرنی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ان کی غلط فہمی ہے اسے دور کرنا ہے، لیکن شروع یہاں سے کیا ہے، بنیاد یہاں سے رکھی ہے۔ میں نے یعنی اصل میں آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام کا کیا، لیکن تفصیل پہ آئے آل عمران پر۔ واللہ عالم بما وضعت، اللہ کو معلوم ہے کہ اس نے کیا جنا، اللہ کو تو پتہ ہی تھا، بتانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ کہ بہرحال انسانی ضرورت ہے، انہوں نے کہا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اور کوئی مرد نہیں ہے، یعنی اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ کلام مانا جائے حضرت مریم کا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، تو اس کا یعنی حضرت مریم کی والدہ کا، تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ لڑکی لڑکے کی طرح تو نہیں ہوتی،
لڑکا ہوتا تو گویا دین کی زیادہ خدمت کرتا، یہ تو لڑکی ہے۔ اور اگر یہ اللہ کا کلام مانا جائے تو پھر اس کا مطلب ہوگا اس لڑکی جیسے لڑکے تھوڑے ہی ہوتے ہیں، وَلَيْسَ الذَّكَرُ، وہ جیسے ہو نا خدا پنجنگشت یکساں نہ کر، تو اب یہ جو لڑکی ہے کتنی برکت والی ہے، ایسے تو لڑکے بھی نہیں ہوتے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو بھی، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تو اس کے رب نے اس سے اس کا یہ نظر قبول کر لی، بہت اچھی طرح سے قبول کرنا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اسے پروان چڑھایا، بہت اچھا پروان چڑھانا، یہاں نباتات کا لفظ آیا ہے، یعنی جیسے کھیتی پروان چڑھائی جاتی ہے، تو اصل مراد یہ استعارے کے طور پر آیا ہے، یعنی اس کو پروان چڑھایا جیسے ایک کاشتکار کسی فصل کو پروان چڑھاتا ہے، بہت اچھے طریقے سے پروان چڑھایا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اسے کفالت میں دیا زکریا کے، زکریا حضرت مریم کے خالو ہیں، تو ان کی وہ بہت بڑے جو ہے نا وہ تھے، یعنی آپ ویسے تو انہیں تورات کی زبان میں بڑے عالم کو کاہن کہتے تھے، یعنی بہت بڑے، وہ ویسے تو نبی بھی ہیں تو سمجھے بھی جاتے تھے بہت بڑے عالم، کوئی ایک تو نہیں تھے نا اس ہیکل کے اندر، کئی عبادت گزار لوگ تھے، تو ان میں حضرت زکریا بھی تھے، تو ان کی کفالت میں دے دیا۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، اب ظاہر ہے ان کا اپنا ایک حجرہ ہے، کمرہ ہے جس میں وہ عبادت کرتی ہیں حضرت مریم، جب بڑی ہو گئیں اس وقت کی بات ہے، تو جب حضرت مریم کے پاس حضرت زکریا آتے، وجد عندہا رزقا، تو ان کے پاس رزق پاتے۔ اب دیکھیے یہ پھر متشابہ بات ہوگی، اب میرے تصور کے مطابق مطلب مجھے کیلے پسند ہیں تو مجھے یہی لگے گا کہ ان کے پاس کیلے وافر ہوتے، یا یہ کہ کسی کو انار پسند ہیں تو وہ کہے گا انار ہوتے ان کے پاس، بے موسمہ پھل، اکثر و بیشتر نے بے موسمہ پھل کیا ہے۔ لیکن یہ کہ بعض نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ ایک بچہ اتنا حکیم دانا بینا نہیں ہو سکتا جتنی کہ حضرت مریم تھیں، یعنی بڑے بڑے لوگ اس طرح کے فکر انگیز باتیں نہیں کرتے جو حضرت مریم کر رہی تھی، تو وہ دھنگ رہ جاتے کہ ایسی بچی کہ جس کو اتنی عقل و شعور ہے، اتنا جسے اللہ نے سمجھ اور فہم دی ہے، تو وہ بھی تو رزق ہے۔ وجد عندہا رزقا، تو ان کے پاس رزق پاتے، یعنی بہت سمجھداری کی باتیں۔ قال یا مریم، تو انہوں نے کہا اے مریم، انا لکی ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آ گئے، یہ جو فہم و فراست اور دانائی و بینائی ہے کدھر سے مل گئی تجھے؟ قالت ہوا من عند اللہ، انہوں نے کہا یہ سب اللہ کی عنایت ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی عطا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ سمجھداری کدھر سے آتی ہے، فہم و فراست کدھر سے آتی ہے۔ ہنالک دعا زکریا، اسی طرح پکارا حضرت زکریا نے، یعنی اب اس سے پہلے کبھی خیال ہی نہیں آیا، اب بوڑھی عمر میں چونکہ ایک بچے کو اتنی اس طرح دیکھ کے تو خیال آیا میری بھی اولاد ہوتی، اللہ تعالیٰ اس دانائی سے اس کو بھی نوازتا، تو انہوں نے اب دعا کی اللہ سے۔ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، انہوں نے فرمایا میرے رب مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ فنادتہ الملائکہ، تو ان کو فرشتوں نے پکارا، یعنی انہوں نے تو اللہ کو پکارا، اب فرشتوں نے آ کے حضرت زکریا کو پکارا، وہو قائم یصلی فی المحراب، جب کہ وہ اپنے حجرے میں نماز کے لیے کھڑے تھے، اللہ کی عبادت میں کھڑے تھے۔ اب فرشتوں کا پکارنے کو پھر وہ متشابہ رکھیے، میں اور آپ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ فرشتہ بھی آ کے اسی طرح بات کرے، بس وہ دل میں بات ڈال دی اس نے، وہ تو عبادت کرتے ہوئے بھی وہ ساری بات چیت ہو سکتی ہے، وہ جو کمیونیکیشن کا لیول ہے وہ مختلف ہے، وہ علیحدہ ہی ہارٹ لائن ہے جس پہ وہ ساری کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ تجھے خوشخبری دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک بیٹے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، مصدقم بکلمۃ من اللہ، وہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا۔ اب دیکھیے یہ بات وہ مشترکہ بات ہے جو عیسائی بھی مانتے ہیں اور مسلمان بھی بیان کر رہے ہیں کہ حضرت زکریا کو وہ اولاد اس مرحلے پر ہوئی جب کہ اولاد کے ظاہری اسباب ختم ہو چکے تھے۔ یہاں حضرت مریم تو جوان تھی نا، باپ ہی نہیں تھا، وہاں حضرت زکریا اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھے، بیوی ان کی پہلے سے بانجھ تھی، گویا ماں باپ دونوں کے اسباب کی سطح پر اولاد پیدا کرنے سے عاجز تھے، تو اللہ نے اس کا ذکر پہلے کیا، وہ اگر ہو گیا اور تم مانتے ہو کہ ایسے ہی ہوا تو یہ دوسرے کو ماننے میں کیا تکلیف ہے تمہیں۔ مصدقم بکلمۃ من اللہ، وہ تصدیق کرے گا اللہ کے ایک کلمے کی جو اللہ کا کلمہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی،
یہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اکٹھے ہوئے اور حضرت یحییٰ نے ان کی تصدیق کی. وہ سیدن اور سردار ہوگا، وہ حصوراً اور وہ میسور رہنے والا، اپنے آپ میں رہنے والا. یعنی اس کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ وہ شادی بیاہ نہیں کریں گے، یعنی عورتوں سے دور رہیں گے. وہ نبی من الصالحین، اور نبیوں صالحین میں سے نبی ہوگا.